الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں آج کل فرض عین درجے کا جو علم ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی وہ علم ہم حاصل کرتے ہیں، اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو نماز کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو آج انشاءاللہ نماز کے شرائط کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو نماز کے جو شرائط ہیں وہ ہیں وقت ہونا، نیت، جگہ پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا، جسم پاک ہونا، وضو اور ستر عورت اور قبلہ رخ ہونا۔ یہ نماز کی شرطیں ہیں، یعنی اس کے بغیر پھر نماز نہیں ہوگی، یعنی وقت داخل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نیت نہیں کی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، اس طرح جگہ پاک نہیں ہوگی جس پہ نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ شرائط ہیں۔ شرط اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ چیز پوری نہیں ہوتی، یعنی مشروط جس طرح کوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ مطلب اس کے بغیر وہ چیز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ نماز کے شرائط انشاءاللہ آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے وقت کا ہونا ہے۔ تو ظاہر اس میں ہم سارے نمازوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے اوقات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے فرض نمازوں کے اوقات بتائے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ فرض نمازوں میں پھر ظاہر فجر کا نماز ہے، ظہر کا نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے۔ تو ان کے جو اوقات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں۔ فجر کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک فجر کا وقت ہے، صبح کاذب کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ صبح صادق مشرقی افق پر جب سورج کی روشنی جبکہ سورج افق سے نیچے ہو، ایسی پھیل جائے کہ اس کی اونچائی اس کے افق پھیلاؤ سے کم ہو، جیسے کہ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے۔ یعنی صبح صادق کی نشانی دو طریقوں سے بتائی گئی، قرآن میں بھی بتائی گئی ہے اور حدیث شریف میں بھی بتائی گئی ہے، اور کئی احادیث شریفوں میں ہے۔ قرآن میں جہاں بتایا گیا ہے وہاں پر وہی فرمایا گیا ہے کہ حتیٰ یتبین خیط الاسود من الفجر من الخیط الاسود من خیط الابیض من الاسود من الفجر۔ تو یہ مطلب یہ کہ یعنی کلو واشربو، یعنی کھا سکتے ہو پی سکتے ہو اس وقت تک جب تک جو سفید داری ہے وہ سیاہ داری سے جو رات کی ہے اس یعنی فجر کی وہ متمیز نہ ہو جائے، بین نہ ہو جائے، یعنی مطلب یہ کہ واضح نہ ہو جائے، یہ بتایا گیا۔ تو یہ نشانی ہے۔ تو اس نشانی کی بنیاد پر ہم مشاہدات کر سکتے ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ یعنی جو صبح صادق ہے اس کی روشنی بتائی گئی وہ افق پر پہلی ہوتی ہے، اور جو صبح کاذب ہے وہ بلندی پر ہوتی ہے، یعنی اس کی بلندی پھیلاؤ سے زیادہ ہوتی ہے صبح کاذب کی، اور جو صبح صادق ہے اس کی پھیلاؤ جو ہے افق پر وہ جو ہے نا وہ بلندی سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثال میں دیتا ہوں، گرچہ ایسا ضروری نہیں کہ ہو، لیکن میں مثال دیتا ہوں۔ 360 درجے کا دائرہ ہوتا ہے، تو پورا افق بھی 360 درجے کا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ عین مغرب کی طرف دیکھیں، مشرق کی طرف دیکھیں، تو سورج جہاں پر طلوع ہو رہا ہے، جہاں پر سورج طلوع ہونے کا مطلب جگہ ہو، تو اس سے دائیں اور بائیں یعنی شمالاً جنوباً، مطلب یہ ہے کہ اگر تقریباً 60 درجے کا پھیلاؤ ہے، یعنی 30 درجے دائیں طرف ہے، 30 درجے بائیں طرف ہے، تو تقریباً 60 درجے کا پھیلاؤ ہے، تو اس کی جو بلندی ہے 60 درجے سے کم ہوگی۔ مطلب یہ کہ ممکن ہے وہ 20 درجے ہو، 30 درجے ہو، 35 درجے ہو، 40 درجے ہو، لیکن 60 درجے کے برابر نہیں ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور ہمارے اندازے کے مطابق یہ مطلب یہ ہے کہ جو 30 درجے ہے اس سے بھی کچھ کم ہوتی ہے، مطلب یہ کہ وہ یعنی اس سے بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی کوئی دبا ہوا دائرہ جیسے ہوتا ہے، دبا ہوا نصف دائرہ، تو وہ مطلب یہ کہ اس کے حساب سے یہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا صبح صادق کی پہچان ہے۔ آج کل کے درجوں کے لحاظ سے یہ جو سورج کا افق سے کتنے نیچے ہے، چونکہ آج کل حساب کتاب آسانی سے ہو جاتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے سے، تو درجوں کے لحاظ سے اس میں یہ کہ جب 18 درجے سورج سے افق
مطلب افق سے نیچے مطلب سورج آ جائے 18 درجے، تو اس وقت یہ صبح صادق کا وقت ہونے لگتا ہے. یعنی دیکھیں نا، وہ تو جب بالکل نصف رات ہوتی ہے تو کافی زیادہ ہوتا ہے مطلب نیچے، تو آہستہ آہستہ وہ کم ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ 18 درجے رہ جاتے ہیں. جو جیسے 18 درجے رہ جائے اس وقت افق پر روشنی نمودار ہونے لگتی ہے، اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس کی بلندی سے زیادہ ہوتا ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو سورج کی روشنی ہے افق پر، وہ مزید بڑھتی جاتی ہے. ہاں جی، حتیٰ کہ جب 15 درجے کا وقت ہو جائے تو اس وقت کافی زیادہ ہو جاتی. بہرحال اس کی جو پہچان ہے وہی ہے کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس کے بلندی سے زیادہ ہو. تو ایک تو یہ بات ہے. صبح کاذب بعض علاقوں میں بعض موسموں میں احرام نما روشنی صبح صادق سے پہلے نمودار ہوتی ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو افق پر سے بلندی افق پر اس کے پھیلاؤ سے زیادہ ہوتی ہے، کما فی الحدیث. مطلب یہ ہے کہ صبح کاذب کی جو روشنی ہوتی ہے احرام کی شکل میں ہوتی ہے، مطلب مستطیل ہوتی ہے. فجر المستطیل اس کو حدیث شریف میں کہا گیا ہے. یعنی فجر المستطیل نہیں ہے صبح صادق، بلکہ فجر مستطیر ہے. مستطیر پہلے ہوا جو ہے نا وہ اس کو روشنی کو کہتے ہیں. تو فجر مستطیر کو صبح صادق کہا گیا، اور فجر مستطیل کو یہ کہا گیا ہے صبح کاذب. اچھا، یہ تو فجر کا وقت ہو گیا، لیکن فجر کی ابتدا ہو گیا. اب اس کی انتہا کیا ہے؟ اس کی انتہا طلوع آفتاب ہے. تو طلوع آفتاب جو ہے یہ جب سورج کا کوئی سا حصہ افق سے باہر آ جائے، کوئی سا، مثلا 1% بھی ہو، تو بس وہ وقت ختم ہو گیا. ہاں جی، تو کوئی سا حصہ باہر آنے سے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. البتہ یہ حسابی طور پہ اگر ہم دیکھیں نا تو وہ کچھ طلوع کا جو وقت ہے وہ کچھ تھوڑا سا پہلے شروع ہو جاتا ہے، یعنی اصل ظاہر ہونے سے. اس کی وجہ ہے کہ یہ جو ہم لائٹ ہے جب دیکھتے ہیں مطلب افقی طور پر جب دیکھتے ہیں یعنی سامنے سے، تو پھر اس وقت وہ تھوڑا سا اپنے اصل مقام سے اوپر اٹھا ہوتا ہے. جیسے ہم کوئی ٹب کے اندر کوئی سکہ ڈال لیں تو اس کا اوپر سے دیکھیں تو صحیح ہائٹ کا پتہ چلے گا اس کا، اور اگر آپ تھوڑا سا تھوڑا سا آگے یا پیچھے دیکھیں مطلب اس سے اوپر جگہ سے یعنی سائڈ سے دیکھیں تو وہ آپ کو اپنی جگہ سے اپنے پیندے سے اوپر اٹھا ہوا نظر آئے گا، بلکہ اس کا پیندہ بھی اوپر اٹھا ہوا نظر آئے گا. ہاں جی، یہ اس کا ریفلیکشن کی وجہ سے. تو اس طرح سورج بھی اٹھا ہوا نظر آتا ہے. تو ظاہر مطلب ہے کہ گویا کہ وقت سے پہلے گویا کہ تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے. اس وجہ سے یہ جو وقت ہے وہ کچھ دیر پہلے ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہے لہذا اس وقت بھی فجر کا وقت ختم ہو جائے گا. ناظر کی آنکھ کی بالکل سیدھ میں کسی پہاڑ یا عارضی آڑ کو غائب تصور کرتے ہوئے نظر کی مطلب جناب وہ، یعنی یہ بات یہ ہے کہ مطلب اگر سورج ہے نا وہ کسی پہاڑ کے پیچھے ہے تو اس وقت تو پہاڑ کے پیچھے تو سورج نکلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن آپ سمجھیں کہ اس وقت ادھر پہاڑ نہیں ہے، بالکل جو افق ہے وہاں سے اوپر اٹھے، تو وہاں تو ظاہر حساب سے ہی آپ فیصلہ کریں گے. یا اس کے دوسرے طریقے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ پہاڑ دائیں بائیں جو ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کی لائٹ چمکنے شروع ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. یعنی چونکہ صرف ادھر تو نظر نہیں آتا نا، ادھر ادھر بھی نظر آتا ہے. تو اگر دائیں بائیں پہاڑ ہو اس پر مطلب سورج کی روشنی نظر آنے لگے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سورج نکلا ہے. یہ اصل میں ہم لوگ جب ایسی جگہ پہ جائیں جہاں چاروں طرف پہاڑ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہی ہوتا ہے، پھر یہی مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں سے اندازہ لگایا جاتا ہے. خیر آج کل تو نقشے بنے ہوئے، لہذا نقشوں کے حساب سے کام آسان ہو گیا ہے. ظہر کا وقت، اصل میں سورج جو ہے نا یہ جب طلوع ہوتا ہے تو یہ اوپر چڑھتا ہے حتیٰ کہ میکسیمم جو ہائٹ ہے نا اس پہ پہنچ جاتا ہے. میکسیمم ہائٹ جتنا کہ اس دن جا سکتا ہے اس پہ پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد نیچے اتنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ڈلوان کہتے ہیں، مطلب وہ ہے کہ یہی وقت ہے اس کو زوال کہتے ہیں. یعنی سورج ڈل گیا مطلب جو ہے نا وہ اب یہ جو ڈلوان ہے یہ زوال بھی کہلاتا ہے. تو وہ جو ہے مطلب وہ جو عین جو وہی وقت زوال کا ہے
اس وقت تو کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ وہ تو زوال کا وقت ہے، مکروہ وقت ہے، وہ تو بعد میں تفصیل آئے گا۔ لیکن یہ جو زوال جب ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب زوال کا وقت ختم ہم کیسے کہیں گے؟ یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے۔ وہ یہ ہے کہ سورج کی ٹکیا اگر اس کا ہم حساب کریں کہ اس کا جو ہے نا مطلب ہے کہ جو بالکل ہمارے سر کے اوپر سے جو لائن جاتی ہے، سر کے اوپر سے لائن جاتی ہوئی افق کو ٹچ کرے، یعنی عین جنوب کی طرف پورا ایک نصف دائرہ بنا لے آسمان میں، اپنے سر سے لے کے وہ افق تک، یہ جو دائرہ زوال ہے، اس کو ہم دائرہ زوال کہتے ہیں۔ تو اس جو دائرہ زوال ہے مطلب یہ ہے کہ سورج جس وقت اس پہ آ جاتا ہے تو سورج کا پہلا جو حصہ اس کو ٹچ کرے نا، وہاں سے زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب آخری حصہ اس سے گزر جائے تو زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے۔ ہاں جی، تو یہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن کام آتا ہے حساب کتاب میں، مطلب حساب کتاب جو کرتے ہیں نا تو ان کو پتہ، عام لوگوں کو تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ عام لوگوں کا اس پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ کوئی عمودی چیز گاڑ لے تو اس عمودی چیز کا جو سایہ ہے وہ طلوع کے وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، پھر یہ سایہ کم ہونے لگتا ہے، جب سورج اپنے مکمل ہائٹ پہ پہنچ جائے اس کا سایہ کم سے کم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بڑھنے لگتا ہے۔ اب سورج کی پیمائش تو ہم نہیں کر سکتے لیکن سایہ کی تو کر سکتے نا۔ ہاں جی، تو سایہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ سایہ کم سے کم جب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہوا، وہ زوال ہو گیا، یعنی زوال شروع ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے فوراً بعد جو ہے زوال کا وقت ہو گیا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں سایہ کا جو ہے نا وہ، تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی۔ وہ یہ کہ آپ تقریباً اگر 12 بجے کے لگ بھگ زوال کا وقت ہو تقریباً اندازاً، تو آپ 11 بجے سے شروع کر لیں۔ تو 11 بجے آپ ایک عمودی چیز گاڑ لیں اور اس کی سایہ جتنے بھی ہے اس سائے کے برابر اس سے پورے ارد گرد دائرہ کھینچے، ایک دائرہ اس کے ارد گرد 11 بجے آپ جو ہے مطلب اس سائے کے برابر جتنی سایہ یعنی 11 بجے ہے اس کے برابر ایک رسی لے کے، تار لے کے، وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کو چاروں طرف اس سے گھما لے، چاک وغیرہ کے ذریعے سے یا کوئی پنسل یا کوئی جو بھی ہے، اس کو پورے چاروں طرف گھما لے تو ایک دائرہ بن جائے گا۔ یہ جو دائرہ بن گیا نا، اس کو دائرہ مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں دائرہ ہندیہ۔ اس دائرے پہ آپ نے مطلب یہ ہے کہ وہ پہلا پوائنٹ وہ لگا دے جہاں آپ شروع کر رہے ہیں، 11 بجے جو سایہ ہے اس پہ ایک نشان آپ لگا دیں، اس نشان کو آپ الف سمجھ لیں۔ ہاں جی، اب یہ سایہ مڑنا بھی شروع ہو جائے گا، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ مائل با مغرب کی طرف مطلب سایہ مڑے گا نا، مطلب یہ ہے کہ وہ تو یہ جو ہے نا مطلب سایہ جو ہے نا مڑنا بھی شروع ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ چھوٹا ہونا بھی شروع ہوگا۔ تو چھوٹا ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا، چھوٹا ہوتا جائے گا، پھر بڑا ہوتا جائے گا۔ پھر جب بڑا ہونا شروع ہو جائے گا تو جیسے ہی وہ دائرے کو دوبارہ ٹچ کرے تو ایک دوسری جگہ ہوگی، اس کو آپ بے مقام کہہ دیں، یعنی پہلا مقام الف ہے، اب دوسرا مقام بے ہے۔ اس الف اور بے کے درمیان آپ اس کی تنصیف کر لیں، یعنی اس کو آدھا کر لیں، اس کے درمیان ایک خط لگا لیں، مطلب وہ ہے کہ آدھا اس طرف اور آدھا اس طرف ہو جائے گا۔ یہ جو خط ہے یہ عین جنوب ہے، نہیں عین شمال ہے، سوری، یہ عین شمال کا خط ہے، یہ عین شمال ہے، کیونکہ جنوب کی طرف تو سورج ہوتا ہے تو سایہ شمال کی طرف جائے گا، تو یہ جو ہے مطلب یہ عین شمال ہے۔ اب یہ کہ اس خط سے اگر سایہ آگے چلا گیا مغرب کی طرف تو سمجھو کہ مطلب ہے کہ یہ ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ نہیں مشرق کی طرف جیسے مطلب ہونے لگا، کیونکہ وجہ ہے کہ سورج مغرب کی طرف چلا گیا تو سایہ مغرب کی طرف آ جائے گا، تو جیسے مغرب کی طرف مڑ گیا مطلب وہ جو ہے نا وہ، تو آپ سمجھ لیں کہ زوال، اس کو دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے زوال معلوم کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں بس یہ فرق ہے کہ آپ کو ایک دن انتظار کرنا پڑتا ہے، ایک دن آپ اس کی خطی تنصیب معلوم کر سکتے ہیں، یعنی شمال کی سمت معلوم کر سکتے ہیں، اگلے دن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔
اگلے دن کے لیے پھر آپ کے لیے ایک مستقل ایک بن گیا. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تینابون، اس میں ابھی بھی وہ موجود ہے، وہ جو حضرت کے بنایا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ جس کو ہم یعنی کر سکتے ہیں، یعنی معلوم کر سکتے ہیں کہ زوال پیما، وہ ماشاءاللہ وہ ابھی تک موجود ہے. تو وہ نصف عمل جس کو ہم سایہ اصلی کہتے ہیں، وہ سایہ اصلی اس کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے. پھر سایہ اصلی کے ساتھ اب ظہر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا. اب ظہر کا وقت ہے کب تک، وہ ایک الگ بات ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد میں ہم عصر کے وقت میں پڑھیں گے کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کیونکہ عصر کا وقت جب شروع ہو گیا تو ظہر کا وقت ختم ہو گیا. تو اس کے لیے ہم ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. عصر کا جب وقت دو طریقے سے بتایا جاتا ہے، مثل اول اور مثل ثانی. مثل اول کا پر فتویٰ ہے حضرت 3 اماموں کا اور 2 ہمارے صاحبین، کہ اس پر مثل اول پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مثل ثانی پر فتویٰ ہے. اور معذور کے لیے اور بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے اس مثل اول مثل ثانی کے درمیان جو وقت ہے، اس میں بھی دونوں نمازیں پڑھنے کی گنجائش ہے. دونوں نماز، کیونکہ ظاہر ہر طرف بڑے بڑے لوگ ہیں، تو مطلب دونوں نمازیں پڑھی جا سکتی ہے. خیر، مثل اول کیا چیز ہے وہ بتاتا ہوں. اگر وہ سایہ اصلی، جب میں نے آپ کو بتا دیا سایہ اصلی وہ کم سے کم وہ گویا کہ خط شمال کے اوپر جتنا سایہ بنتا ہے وہ سایہ اصلی ہے. اگر وہ مثال کے طور پر دال ہے، دال اس کی مطلب مقدار دال سینٹی میٹر ہے یا دال انچز ہے، اس کے ساتھ اس عمودی جسم کے برابر مثال کے طور پر وہ 2 فٹ ہے، تو 2 فٹ اس کے ساتھ جمع کر لو، یعنی 2 فٹ جمع دال انچ، وہ جو ہے مثل اول ہو جائے گا. یعنی جب سایہ اس کے برابر ہو جائے گا تو مثل اول کا وقت داخل ہو جائے گا. اور جب سایہ 2 فٹ کی جگہ 4 فٹ یعنی دگنا 4 فٹ جمع دال انچ جب ہو جائے تو یہ جو ہے نا یہ ہو جائے گا ہمارا مثل ثانی کا وقت ہو جائے گا. تو مثل ثانی کا وقت جو ہے وہ ہمارے حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک عصر کا وقت داخل ہو گیا، اور مثل اول پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ، محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ساتھ ہمارے دونوں صاحبین کی اس کے مطابق جو ہے نا وہ عصر کا وقت تھا. اور ظہر کا وقت ظاہر ختم ہو جاتا ہے. مغرب کا وقت جو ہے اس کی ابتدا غروب آفتاب سے ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک شفق ابیض کے غائب ہونے تک رہتی ہے، اور دیگر ائمہ کرام کے نزدیک شفق احمر کے غائب ہونے تک رہتی ہے. شفق اس روشنی کو کہتے ہیں جو مغرب کی طرف سورج کے غروب ہونے کے بعد رہتی ہے. تو 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک سرخ روشنی ہوتی ہے جس کو شفق احمر کہتے ہیں، اور ایک سفید روشنی اس کے بعد ہوتی ہے جب سرخ روشنی ختم ہو جائے، اس کو شفق ابیض کہتے ہیں. ہاں جی، شفق ابیض جو ہے نا وہ حساب کے لحاظ سے صبح صادق کی طرح ہے. حساب کے لحاظ سے یہ صبح صادق کی طرح ہے، یعنی جتنی دیر صبح صادق رہتی ہے طلوع آفتاب سے پہلے، اتنی دیر غروب آفتاب کے بعد شفق ابیض رہتی ہے. لہذا اگر ایک معلوم ہو گیا دوسرے اس سے خود بخود معلوم ہو جائے گا. اور گویا کہ حساب کے فارمولے میں 18 درجے والی بات ہے کہ 18 درجے پہ مطلب صبح صادق نمودار ہوتا ہے جب سورج 18 درجے کے نیچے قریب آ جاتا ہے افق کے، اور جس وقت مغرب کی طرف 18 درجے دور چلی جاتی ہے افق سے نیچے، تو یہ پھر شفق بھی غائب ہو جاتا ہے، شفق ابیض غائب ہو جاتا ہے. وہ جو احرام نما روشنی ہے جو شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد بھی رہتی ہے بعض جگہوں پہ اور بعض موسم میں، وہ اس کی کوئی حساب نہیں، وہ صبح کاذب کی طرح ہے، یعنی اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا. عشاء کا وقت، عشاء کا جو وقت ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جب شفق ابیض غائب ہو جائے اور دیگر ائمہ کے نزدیک جب شفق احمر غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق کی ابتدا تک رہتا ہے. لیکن آدھی رات کے بعد اس کے فرض اور سنتیں پڑھنا مکروہ ہے، تاہم وتر پڑھنا اس وقت افضل ہے. یعنی عشاء کا جو وقت ہے یہ شفق ابیض غائب ہونے کے بعد یقینی طور پر داخل ہو جاتا ہے،
کیونکہ سارے اماموں کے نزدیک داخل ہو جاتا ہے. جبکہ شفق احمر کے بعد صرف ان ائمہ کے نزدیک جن کے نزدیک مطلب یہ مغرب کا وقت اس وقت تک ہے، یہ پھر جو ہے نا مطلب شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب شروع ہو جائے تو یہ صبح صادق تک رہتا ہے. صبح صادق جب تک نہ ہو اس وقت تک گویا کہ عشاء کا وقت رہتا ہے. لیکن فرض نماز جو ہے اور فرض نماز اور سنت مؤکدہ جو ہے اس کو آدھی رات سے پہلے کم از کم پڑھنا چاہیے، ورنہ پھر وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا. تو مکروہ جیسے مثال کے طور پر مغرب کی نماز ہے نا، مغرب کی نماز جب تک زیادہ تارے نظر نہ آئے ہوں تو اس وقت تک جائز ہے اور مکروہ نہیں ہے. لیکن جب زیادہ ستارے نظر آنے لگے تو اس وقت مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے عشاء کی نماز جو ہے یہ آدھی رات کے بعد مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے. شفق احمر کے متعلق جی فرمائیں. یہ تو چونکہ اس پہ موسم بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور ایٹماسفیئر بھی، تو یہ اس کی کوئی ایک کانسٹنٹ ڈگری تو ہے نہیں، تو اس کی بنیاد پر کیلکولیشنز تو نہیں کی جا سکتی. ہاں، اس کی بنیاد پر کیلکولیشن نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مشاہدہ بہت آسان ہے. یعنی اگر کوئی مشاہدہ کرتا اور موسم صاف ہو، یعنی مطلب بادل نہ ہو، تو شہر میں بھی اس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے. یعنی شہر کی روشنی بھی اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، کیونکہ اس سے واضح فرق محسوس ہوتا ہے. لہذا مشاہدے کے لحاظ سے یہ آسان ہے، حساب کے لحاظ سے مشکل ہے. بس نقشوں میں اس کا وقت نہیں دیا جا سکتا. البتہ مشاہدے کے لحاظ سے کوئی بھی اس کو سیکھ لے تو مطلب اس کو دیکھ سکتا ہے. تو جن ائمہ کرام نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے تو اس وقت چونکہ مشاہدے ہو رہے تھے، اس وقت تو حساب کتاب نہیں تھا، تو لہٰذا ان کے لیے یہ آسان تھا، تو انہوں نے اس پر فتویٰ دیا. کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمق نظری ہے، یہ انہوں نے اس دور کے اندر بھی اس کو پہچان لیا کہ شفق احمر جو ہے یہ متغیر ہے، اور جو شفق ابیض ہے یہ مسلسل ایک جیسا رہتا ہے. تو انہوں نے فتویٰ اس پر دے دیا. نمازوں کے مستحب اوقات، یعنی جس میں ثواب زیادہ ملتا ہے. فجر کی نماز کا مستحب وقت جب اجالا ہو جائے اور اتنا وقت ہو کہ قرۃ مستحبہ کے ساتھ سنت کے موافق اچھی طرح نماز ادا ہو سکے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اتنا وقت باقی رہے کہ سورج نکلنے سے پہلے دوبارہ سنت کے موافق نماز پڑھی جا سکتی ہو، تو ایسے وقت نماز پڑھنا سنت اور مستحب اور افضل ہے. اور یہ حکم ہر زمانے میں ہے، لیکن قربانی کے دن حج کرنے والوں کے لیے مزدلفہ میں اول وقت فجر کی نماز پڑھنا افضل ہے. یہ اصل میں حدیث شریف کے مطابق، حدیث شریف میں فرمایا نا کہ وہ جو ہے نا وہ اس میں روشنی کر لیا کرو، ہاں جی، یعنی اس میں فجر کی نماز، ہاں جی. تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ روشنی میں شروع ہونا چاہیے، لیکن اتنا وقت کم از کم ملنا چاہیے کہ اس میں آپ جماعت آرام کے ساتھ کر سکے مسنون کی رت کے مطابق. اور اگر امام غلط ہو جائے یا اس کا وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے بھی فجر کی نماز پڑھ سکے. مطلب یہ جو ہے نا اتنا وقت ہونا چاہیے. تو میں نے اپنے حساب لگایا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، سورج طلوع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر شروع کر لے تو یہ تقریباً ہمارا مسنون کی رت جتنا ہوتا ہے یہ کچھ 15 منٹ میں ہو جاتا ہے، ہاں جی. تو اگر اس میں 5 منٹ پھر دوبارہ وضو کرنے میں لگ جائے تو 10 منٹ میں پھر نماز مطلب ہو سکتی ہے. عورتوں کے لیے ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، اور باقی نمازوں میں مردوں کی جماعت کا انتظار کرے، وہ جماعت ہو جانے کے بعد پڑھیں. یہ ویسے مستحب کی بات ہے، لازم نہیں ہے. ظہر کی نماز کا مستحب وقت، گرمی کے موسم میں اتنی دیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی کم ہو جائے مستحب ہے، اور سردی کے موسم میں اول وقت پڑھنا افضل ہے. لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظہر کی نماز ہر حال میں ایک مثل سائے کے اندر ہی پڑھ لی جائے تاکہ سارے اماموں کے نزدیک جائز ہو جائے. تو یہ الحمدللہ اس دفعہ اللہ پاک نے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ تقریباً آخر وقت میں جب ہوئے تو ہم تقریباً 3 بجے نماز یعنی پڑھا کرتے تھے، 3 بجے.
تو 3 بجے نماز جو ہے نا گویا کہ بالکل وہ اس کے نصف آخری نصف میں شامل ہو جاتا ہے تو گرمیوں کے زمانے میں. اب چونکہ جیسے ہی 23 ستمبر کے بعد وہ دوسرا شروع ہو گیا سردی والا تو کوس شروع ہو گیا تو اب الحمدللہ ہم نے 1:10 پہ کر لیا. تو گویا کہ وہ جو ہے نا مطلب اس پر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. نمبر 2، جمعہ کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم آج کل 12:45 پہ 1:15 ہم جمعہ کی نماز ہم ہر وقت میں پڑھ لیتے ہیں، چونکہ اس میں ماشاءاللہ ہمارے لیے مطلب تاجیل مطلب اسی میں. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم 12 بجے بیان شروع کر لیتے ہیں اور پاس ہی مسجد میں جو اذان ہوتی ہے وہ 12:35 پر ہوتی ہے. تو 12:35 تک ہم بیان کرتے ہیں، اس کے بیان کے اذان کے ساتھ روک دیتے ہیں، اس کے بعد پھر خطبہ عموماً شروع کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل ہو گیا، شکر اللہ. جمہور کا یہی مذہب ہے، اسی پر فتویٰ ہے، کیونکہ اس میں مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے اور لوگ پہلے سے آئے ہوتے ہیں، بس تاخیر سے ان کو تنگی ہوگی. یہ ہم نے دیکھا ہے جہاں بھی آپ کسی بھی شہر میں دیکھیں جہاں نماز اول وقت میں ہوتی ہے جمعہ کی، وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے، وہاں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنے سفر وغیرہ پوسٹپون کیے ہوتے ہیں، کام پوسٹپون کیے ہوتے ہیں کہ جمعہ نماز پڑھ لیں تو پھر جائیں گے. ہاں جی، تو ان کو جتنی جلدی آپ فارغ کر لیں گے تو ان کی آسانی ہوگی. تو آسانی کے ساتھ جو ہے نا، اور قرآن کا حکم بھی تو ہے نا کہ جو ہے نا مطلب ہے کہ جب جمعہ کا نماز ہو جائے تو پھر اس کے بعد فانتشروا فی الارض. ہاں جی، کیسے کیا کلمہ ہے؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ہاں، واذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض اب تو من فضل اللہ. تو اس میں ظاہر فرمایا کہ چونکہ آپ یعنی بے و شراء ختم کر دے، روک دے جس وقت اذان ہو جائے، اس وقت پھر جس وقت نماز ہو جائے پھر اس کے بعد پر تو اب سب لوگوں کے کام رکے ہوئے ہیں، تو جتنی جلدی اپن کو آزاد کر سکتے اتنا اچھا ہے، ان کے لیے آسانی ہے. عصر کی نماز کا مستحب وقت، خاص سردی ہو یا گرمی، ہر زمانے میں عصر کی نماز میں تاخیر مستحب ہے، مگر تاخیر نہ ہو کہ وقت ہی مکروہ ہو جائے. یہ ہمارے نزدیک ہے، ہماری رحمۃ اللہ کے نزدیک. مغرب کی نماز کا مستحب وقت، ابر و غبار کے دن کے سوا ہمیشہ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا یعنی اول وقت پڑھنا مستحب ہے. یہ پہلے وقتوں کی بات تھی جب گھڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اور وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، اس وقت یہ تھی. لیکن اب چونکہ گھڑیاں بھی ہیں اور اوقات کا بھی پتہ ہوتا ہے تو اس میں ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں. 5، عشاء کی نماز کا مستحب وقت، 1/3 رات تک مستحب وقت ہے. اس کے بعد آدھی رات تک تاخیر مباح ہے، اس کے بعد مکروہ وقت ہو جاتا ہے. نمبر 2، وتر کی نماز میں اس شخص کو آخر رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے جس کو اپنے جاگ اٹھنے کا پکا بھروسہ ہو. ایسے شخص کو نماز تہجد کے بعد صبح صادق سے پہلے نماز وتر پڑھنا مستحب ہے. لیکن آنکھ کھلنے اور اٹھنے کا پورا بھروسہ نہ ہو تو اس کے لیے مطلقاً تعجیل افضل و مستحب ہے، بس اس کو نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے. نمبر 3، ابر و غبار کے روز ہمیشہ فجر و ظہر مغرب کی نماز ذرا دیر کر کے پڑھنا بہتر و مستحب ہے تاکہ وقت پوری طرح ہو جائے اور شبہ نہ رہے. اور عصر و عشاء کی نماز مستحب وقت سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے. یہ اصل میں ان دنوں کی باتیں تھی جب گھڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی. فائدہ، 2 فرض نمازوں کو کسی عذر سے ایک وقت میں جمع نہ کرے، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ بیماری میں. لیکن عرفات و مزدلفہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے. عرفات میں اگر ظہر و عصر کی نماز میں جمع کرنے کی شرائط پائی جائیں تو یہ دونوں نماز ظہر کے وقت میں پڑھی جائیں اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جائے. البتہ یہ بات ہے کہ یہ جو بات ہے کہ عرفات والی وہ تو شرائط کے ساتھ ہے، لیکن یہ دوسرا شرائط کے ساتھ نہیں ہے. یعنی یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں ہی دونوں نمازیں پڑھیں گے. جب مزدلفہ میں پہنچیں گے ایک شرط یہ ہے اور دوسرا ہے کہ عشاء کا وقت داخل ہو جائے. جبکہ عرفات میں اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے تو اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے. زور کے وقت میں عصر کیا اور مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے پڑھیں گے جو امام ہے پورے حج کا.
یعنی مطلب ہے کہ حج کا امیر ہے، اس کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے اس وقت آپ کے لیے اجازت ہے کہ اس وقت دونوں نمازیں پڑھیں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی پڑھنی ہوگی۔ نماز کے مکروہ اوقات: طلوع کے بعد صبح صادق سے طلوع آفتاب تک فجر کا وقت ہے، صبح کاذب کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوران زوال جب تک سورج کا کوئی سا بھی حصہ سمت الراس کو شمال اور جنوبی افق کو ملانے والے خط پر جو موجود ہو، زوال کا وقت جاری ہے، اس کو ہی حدیث شریف میں استواء شمس کہا گیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ نمبر 3، غروب سے پہلے جب سورج کو دیکھنا عصر کے بعد کھلی آنکھوں سے ایک صحیح نظر والے کے لیے ممکن ہو جائے تو عصر کا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ غروب آفتاب تک جاری رہتا ہے۔ ناظر کے آنکھ کے بالکل سیدھ میں کسی پہاڑ یا عارضی آڑ کو غائب تصور کرتے ہوئے نظر، مطلب یہ کہ اس کو آپ نکالتے ہیں، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ طلوع کے بعد کو مکروہ وقت ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہی ہے۔ اور مغرب کے وقت، عصر کے وقت کا بھی بتایا، اور زوال کا تو بالکل بتایا استواء شمس، یعنی میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ بالکل جو آپ نے دائرہ ہندیہ کے ذریعے سے شمال کا سمت معلوم کیا ہو گیا، اس پر جس وقت سائے ٹچ کر رہا ہوگا تو وہ زوال ہے، اس وقت کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ آسانی کے لحاظ سے یہ کہ اس سے 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد تک نہ پڑھی جائے، تاکہ اشراق کا وقت: جب طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جائے تو اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کا دورانیہ اس دن کے عصر کے دورانیے کے برابر ہوگا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ مطلب یہ کہ عصر کا وقت مثال کے طور پر اگر اس دن 1.5 گھنٹہ ہے عصر کا وقت، تو وہ جو ہے مطلب اتنا ہی آپ کا اشراق کا وقت ہوگا، ہاں جی۔ اور اگر مطلب کم ہو جائے تو پھر کم ہوگا، زیادہ ہو جائے تو زیادہ ہوگا، اس طرح۔ چاشت کا وقت: جب اشراق کا وقت ختم ہو جائے تو زوال کا شروع ہونے تک چاشت کا وقت ہے، یعنی مطلب ہے کہ جتنا ظہر کا وقت ہے اتنا ہی چاشت کا وقت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، جتنا ظہر اس طرف کا وقت ہے نا اتنا ہی جو ہے مطلب چاشت کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت: آدھی رات کے بعد کسی بھی وقت جب تک صبح صادق نہ ہو، البتہ اس کا بہترین وقت اس رات کا آخری چٹا حصہ ہے۔ نمازوں کے اوقات کا حساب: یہ تو ظاہر مطلب ہے کہ اس کو آپ ویب سائٹ ہی پر پڑھ لیں، کیونکہ اس میں تو مساوات وغیرہ کا استعمال ہے، تو وہ تو ہم آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے، اس کو آپ خود دیکھ لیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا بعد میں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کے لیے کافی ہے۔